پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جن پر عمل کرنے سے ہر مسلمان کا ایمان درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، ان حدیثوں کو یاد کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سنائیے اور شیئر کیجیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی اللہ پاک کے لیے ہو، تیری زبان پر اللہ پاک کا نام جاری ہو اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو تو مومن ہے۔ جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ جو شخص اب غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر ضبط کر جائے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان و اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مان لیا، اور جب بھی حق ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے دیا، اور دوسروں کے معاملے میں وہ فیصلہ کیا جو وہ خود اپنے معاملے میں چاہتے تھے۔ جو شخص کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے۔ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت ہو اس بندے پر جو خرید و فروخت میں اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں ہنر ہو۔ یاد رکھو، جس میں امانت کا وصف نہیں اس میں ایمان بھی نہیں، اور جس کو اپنے عہد اور وعدے کا پاس نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا۔ جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بھیجے جس میں کوئی عیب اور خرابی ہو اور گھاٹ پر وہ اس کو ظاہر نہ کرے تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ پاک کے غضب میں گرفتار رہے گا۔ ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ پاک کے خوف سے روتا ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جو شخص اللہ پاک کو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو کوئی ایذا تکلیف نہ دے۔ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور پہلے میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ میں تم کو عورتوں کے ساتھ اس سلوک کی خاص طور سے وصیت کرتا ہوں۔ تم میری اس وصیت کو یاد رکھنا، دیکھو وہ تمہاری ماتحت ہے اور تمہارے بس میں ہے۔ مسلمانوں میں یہ کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ بھوکے ہوں ان کے کھانے کا انتظام کر دو، بیماروں کی خبر لو، قیدیوں کو چھڑاؤ، مصیبت زداؤں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جسم و لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔
مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو۔ ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام ہے۔ جو شخص اللہ پاک اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اس کی زبان کھلے تو بھلائی پر کھلے ورنہ چپ رہے۔ مومن کبھی تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بدگو اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی بدی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ 4 صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، لڑے تو شرافت کے حد سے گزر جائے۔ جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مان لیا، جب بھی حق ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے دیا، اور دوسروں کے معاملے میں وہ فیصلہ کیا جو وہ خود اپنے معاملے میں چاہتے تھے۔ تو مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اور ظلم سے ہاتھ روکو۔ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر پوری طرح افسری کرے۔ جو تاجر قیمتیں چڑھانے کے لیے اپنا مال روک لے اس پر لعنت ہو۔ اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اللہ پاک کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ وہ کسی کو گالی دے کر آیا تھا، کسی پر بہتان لگا کر آیا تھا، کسی کا مال مار کھا کر آیا تھا، کسی کا خون بہا آیا تھا اور کسی کو پیٹ کر آیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس کی ایک ایک نیکی ان مظلوموں میں بانٹ دی، اور جب اس سے بھی حساب چکتا نہ ہوا تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا اور اسے دوزخ میں جھونک دیا۔ اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ پاک کی اطاعت میں خود اپنے نفس سے لڑے، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑے جنہیں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اخلاق کی زندگی کے تمام شعبوں کا کس طرح رشتہ جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو صرف قول تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان کی اعلیٰ عملی نمونے کی زندگی میں پیش کیا۔ اس لیے وجہ طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ تمام انسانوں کے سب سے بڑے رہنما اور سرور عالم ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔